حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ دل منافق کا جلانے میں مزہ آتا ہے۔ ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ کہانی سامنے فقط ذکر علی ہوتا رہے، کیوں؟ پھر زبان اپنی کٹانے میں مزہ آتا ہے۔ ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ وہ جو میدان سے بھاگے تھے بچا کر جانے، ان کے حالات بتانے میں مزہ آتا ہے۔ ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ سن کے حیدر کے فضائل جو بگاڑے چلے، ایسے شیطان کو تپانے میں مزہ آتا ہے۔ ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ رسالت دے رہا ہوں بہت جلدی کے ساتھ۔ شجرے کھل جاتے ہیں سرکار بھری محفل میں، شجرے کھل جاتے ہیں سرکار بھری محفل میں، نعرہ حیدر کو لگانے میں مزہ آتا ہے۔ مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلوات صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بس عزاداران حسین، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد یہ گھر کس طرح سے فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا۔ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی
پہ پڑی نظر تو تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، درد اتنا ہے کہ میں سانس نہیں لے پاتی، ہے درد اتنا ہے کہ میں سانس نہیں لے پاتی، میرے پہلو ہے میرے پہلو پہ جلا در جو گرایا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میں جو دربار گئی بابا، تو کیا یہ کم تھا، میں جو دربار گئی بابا تو کیا یہ کم تھا، میری زینب بھائی، میری زینب کو بازاروں میں پھرایا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھ کو جی بھر مجھ کو جی بھر کے تیری یاد میں رونے نہ دیا، مجھ کو جی بھر کے تیری یاد میں رونے نہ دیا، میرے رونے ہائے میرے رونے پہ بھی ہے بہت ہی غربت کا جملہ ہے، غربت ہے غربت ہے در کر
بتاؤ کیسے غربت حیدر کرارے بتاؤں کیسے حق تیرے بھائی کا ہے حق ہے حق تیرے بھائی کا امت نے کھایا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. بھائی دیگر سروات جو کیف ہمدم نہ کبھی چھوٹے گا. ہم جتنے افراد یہاں موجود ہیں ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. جو کیف ہمدم نہ کبھی چھوٹے گا زندہ ہیں تو یہ غم نہ کبھی چھوٹے گا. گھر چھوٹ گیا گھر کا محرم چھوٹ گیا شبیر کا ماتم نہ کبھی چھوٹے گا. میں درخواست کروں گا برادر راحت بھائی سے کہ وہ آئیں امام کی نذرانہ خدمت پیش کریں. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں اپنے بھائیوں سے آپ ذرا آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا ایک جزاکم اللہ حسن درود پڑھیے گا بآواز بلند آپ سب بچپن سے سننے والے ہر طرح کے جو موضوعات سب کے سامنے آئے ہر موضوع پہ کچھ نہ کچھ لکھا گیا آپ سب نے سنا کیونکہ بچپن سے ظاہر شیعہ ہیں تو سب سنتے آ رہے ہیں. ایک منفرد موضوع ہے اس کے چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا قبلہ کی اجازت سے. محیط گردش کون و مکان خانہ محیط گردش کون و مکان خانہ زمین فرش ازا آسماں ازا خانہ. یہ موضوع ہے ازا خانہ. ازا خانہ ہے کیا تو جو فرمائیے گا. یہاں سجا کے اٹھایا گیا نشان ازل نبود و بود کے حیدر میں آزا خانہ. اور یہ سجدہ گاہ ہے طریقت یہی مصلح دل. یہ سجدہ گاہ ہے طریقت یہی مصلح دل. کہاں شیوخ و شریعت کہاں ازا خانہ کہاں. اور بہت عمدہ سے آپ کی سماعت کو نظر کر رہا ہوں. سر افق جو فریرا ہے 7 رنگوں کا سجا رہے ہیں امام زمان ازا خانہ سجا رہے.
ماشاءاللہ. تیری نگاہ پہ، تیری نگاہ پہ کھلتے نہیں رموز وجود، تیری نظر سے ہے اب تک نہاں آزاد خانہ. اور شعر دیکھیے گا. نگار دنیا نہیں تجھ سے گفتگو ممکن، پڑے گا تیرے میرے در میں آزاد خانہ، پڑے گا تیرے میرے در میں آزاد خانہ. جتنے عزادات تشریف فرما ہے ماتمی حضرات خصوصی آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے سینے کی، ہمارے سینے کی توسیع ہونے والی ہے، ہمارے سینے کی توسیع ہونے والی ہے، بنایا جانے لگا ہے یہاں آزاد خانہ، بنایا جانے لگا ہے یہاں آزاد خانہ. اور شعر دیکھیے گا. ہر ایک قامت معنی، ہر ایک قامت معنی پہ سایہ زن ہے علم، ہر ایک موج سخن میرا آزاد خانہ. اردو تھوڑی سی دقیق ہے، جن کو سمجھے میں مشکور ہوں کا بہت شکریہ. آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. یہ لوگ نام و نشان میرا پوچھتے ہیں کیوں، یہ لوگ نام و نشان میرا پوچھتے ہیں کیوں، فقیر نام ہے میرا نشان آزاد خانہ، فقیر نام ہے میرا نشان آزاد خانہ. محمد و آل محمد صلوات. چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، میں درخواست کروں گا کہ باسی حدیث صاحب سے تشریف لائیں. سب مل کے بلند آواز میں صلوات. ایک اور بلند آواز میں صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ، خلق الخلق من غیر ربیۃ. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذرا جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں سب مل کے بلند آواز میں. کرنے کے لیے الحمدللہ اے سی لگا ہوا ہے تو آپ لوگ ذرا گرم صلواتیں پڑھیں, ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات نہ پڑھیں اور بلند آواز میں صلوات. 1445 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات الہادی سینٹر میں سماعت فرما رہے ہیں. یہاں جو ہم نے مسلسل گفتگو کے لیے عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین. یہ موضوع اپنے حوالے سے بہت زیادہ انفرادیت رکھتا ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ ٹھیٹ عقیدے کا موضوع اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آج عالم میں جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ذرا سے معصومین کے معجزات سنتے ہیں, معصومین کے اختیارات سنتے ہیں تو فوراً سے زبانوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے عنوان اس لیے مقرر کیا کہ جب بھی معصوم کے کسی فضائل کی طرف رخ جائے تو اتنا ذہن میں رہے کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ قدرت الہی سے ہو رہا ہے. جب اس طرح ذہن آمادہ ہوں گے اور تیار ہوں گے کہ یہاں ہر ایک شے قدرت الہی کے سائے میں ہو رہی ہے تب انسان یہ جملے نہیں کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آج کی ذرا چونکہ اب دیکھیے تمہیدی گفتگو ہے اور آج 2 محرم کو جو ہم گفتگو کریں گے تمہید بنائیں گے, یہ آگے کی ہماری 7-8 تقریروں میں بڑا کام آئے گی. تو سمجھیے آج کی جو تقریر ہے وہ بڑی کلیدی تقریر ہے, آپ کو صرف اور صرف توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک ایک جملے پر آپ کو توجہ رکھنی ہے. یہ 2 لفظ جو اس موضوع میں ہے, ایک ہے قدرت اور دوسرا ہے اختیار. اس لیے کہ الہیہ آپ جانتے ہیں اللہ اور معصومین آپ سے بہتر کون جانے. ہاں, آپ سے بہتر معصومین کو کون جانے. تو 2 جملے ہیں, 2 لفظ ہیں اس موضوع میں, قدرت اور اختیار. اچھا, یہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو سب کے سنے ہوئے ہیں اور زبان زدے عام ہے. بھلے کسی کو صحیح معنی معلوم ہو کہ نہ ہو, لیکن مفہوم سب کے ذہنوں میں قدرت کا بیٹھا ہوا ہے. میری طرف توجہ رکھیے, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لفظ قدرت, آپ کسی سے کوئی کام کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام کر دیجئے, تو سامنے والا اگر کر سکتا ہے تو آپ سے کہتا ہے بالکل میں کر سکتا ہوں, یہ میری قدرت میں ہے. یا وہ نہیں کر سکتا تو پلٹ کر کہے گا یہ کام میری قدرت سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ قدرت آپ کا سنا ہوا ہے. جو دوسرا لفظ ہے اختیار, یہ بھی قدرت کے بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ جو بات ابھی میں نے کی میں پھر وہی بات کہتا ہوں اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کسی سے کہا میرا فلاں کام کر دیجئے, اگر وہ کر سکتا ہے تو کہے گا ہاں یہ میرے اختیار میں ہے, اور اگر نہیں کر سکتا تو کہے گا بھائی یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو لفظ قدرت کہیے یا اختیار کہیے معنی ایک ہی ہے. تو پھر آپ مجھ سے سوال کیجئے کہ جب اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا تو قدرت ہے,
اور معصوم کے لیے جب استعمال کیا تو اختیار ہے. یہ میرا بنایا ہوا جملہ نہیں ہے، معصوم نے بتایا کہ جب اس کا ذکر ہوگا تو لفظ قدرت آئے گا، اور جب ہمارا ذکر ہوگا تو لفظ اختیار آئے گا. جب ایسے معصومین کے بتائے جانے والی توحید موجود ہو تو ایسے مکتب کو کوئی غالی کیسے کہہ سکتا ہے، یا کوئی توحید سے نہ بلد کیسے کہہ سکتا ہے جہاں لفظوں کی احتیاط ہو کہ اللہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. ارے زمانے کو عام گفتگو کرنے میں بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے گفتگو کریں، لیکن جہاں اس مکتب میں آ کے معصوم کا کلام دیکھا جائے اس کے لیے تو کہیں نہج بلاغہ نظر آتی ہے، کہیں صحیفہ سجادیہ نظر آتی ہے، اور ایک دعاؤں کا مسلسل خزانہ ہے جہاں معصوم نے بتایا اسے مخاطب کیسے کیا جاتا ہے. تو دو لفظ ہیں، ایک ہے قدرت اور دوسرا سب مل کے بولیے تاکہ پتہ چلے سب کی میرے ساتھ بنی ہوئی ہے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ایک لفظ ہے قدرت اور دوسرا کیا ہے؟ شاباش، بس اسی طرح میرا ساتھ دیجئے. تو عام طور پہ یہ دونوں لفظ بہت قریب ہے کہ بھائی میری قدرت میں نہیں اور میرے اختیار میں نہیں. تو سوال یہ ہے کیا یہ قدرت اور اختیار ایک ہی لفظ ہے؟ توجہ، ایک جملہ کہوں گا اور پھر اسے سمجھاتا ہوں. جب لفظ قدرت اللہ کے لیے استعمال ہو تو اختیار جڑا ہوا ہے، لیکن جب عام انسان کے لیے لفظ قدرت استعمال ہو تو اختیار ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا نا یہ بڑے عقیدے کی پہلی بحث ہے، اور تھوڑا سا تو آج میں اپنے سننے والوں کو الجھاؤں گا، اس لیے کہ 8 دن تک سلجھانا بھی تو ہے. تو اگر ایک دن الجھ جائے، دیکھیے الجھنے کے بعد سلجھنے میں مزہ آتا ہے. جہاں پہلا ہی ذہن سلجھا ہوا ہو وہاں مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا میں آپ کو الجھاؤں. کیا مطلب کہ جب اللہ کے ساتھ اختیار کا لفظ قدرت کے ساتھ استعمال ہو تو ٹھیک ہے، لیکن غیر خدا کے ساتھ قدرت اور اختیار ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اب میں آپ کو جو مجھے الجھانا ہے اس کی طرف سنیے. ہمارے جو عقیدے کی کتاب ہے، عقیدہ یعنی جو ہمارے اصول کی کتاب ہے، اصول تو پتا ہے آپ کو کتنے ہیں اصول ہمارے؟ 5. شاباش، 5 اصول: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. سبحان اللہ، سب کو ازبر ہے، یاد ہے. یہ 5 کیا ہے؟ ہمارے اصول. ٹھیک ہے نا؟ ان اصولوں کی گفتگو جس علم میں ہوتی ہے اس علم کو کہتے ہیں علم کلام. توجہ، علم کلام جس میں توحید کی گفتگو ہوتی ہے. اب ہمارے مکتب کی جو سب سے پہلی کتاب ہے علم اصول کی، وہ علامہ ہلی کی کتاب ہے باب ہادی عشر. ٹھیک ہے، اس میں علامہ ہلی نے بتایا کہ خدا کی وحدانیت کیا ہے، خدا کا عدل کیا ہے، نبیوں کی نبوت کیا ہے، آئمہ کی امامت کیا ہے، اور زندگی کے بعد قیامت کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو کتاب ہے علامہ ہلی کی باب ہادی عشر، آپ کو پتا ہے جب تک کوئی مکتب کا طالب علم ہمارے کسی بھی حوزے میں چلے جائیے، چاہے نجف کا حوزہ ہو، چاہے شام کا حوزہ ہو، چاہے قم کا حوزہ ہو، یا کسی بھی حوزے میں آپ چلے جائیے، جب تک کوئی عالم نہیں بن سکتا عقیدے میں جب تک وہ اس کتاب کو نہ پڑھ لے جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا. علامہ ہلی کی کتاب سب سے اہم کتاب اور کلیدی کتاب علم کلام کی، یعنی اس کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس میں علامہ ہلی نے گفتگو کی، اور بس اب میں نے الجھا دیا آپ کو، اب میں سلجھانے جا رہا ہوں. اس میں جہاں گفتگو کی سب سے پہلا چیپٹر جو بنایا علامہ ہلی نے، وہ بنایا ذات پروردگار کا، کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اور وہ واجب الوجود ہے کہ ممکن الوجود ہے کہ ممتنع الوجود ہے. گفتگو ہے بہرحال. اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ سوا پروردگار کے کوئی واجب الوجود نہیں. واجب الوجود کیا؟ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. میں نے جملہ تو آپ کے سامنے کہہ دیا. دیکھیے جب یہ جملہ کہہ کر ہم علی کے فضائل سنائے تو کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تقریر ہی توحید سے شروع ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے نا. ہم نے توحید سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو پہلا چیپٹر کیا ہے؟ ذات پروردگار کا. اور علامہ ہلی نے یہ ثابت کیا کہ خدا کی ذات میں کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. ہاں جب ذکر معصومین آتا ہے اور وہ شامل ہوتے ہیں پروردگار کے ساتھ تو وہ صفات میں ہوتے ہیں، ذات میں نہیں ہوتے. اور اس میں بڑی آیات ہے اور بڑی باریکیاں ہیں، بڑی دقتیں ہیں. پہلا چیپٹر بنایا ذات پروردگار کا. اب دوسرا چیپٹر شروع ہوا جو ہمارا موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ صفات پروردگار. اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے، سن لیجئے ذرا سی میں تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں آگے کے لیے. ذات پروردگار کے بعد صفات پروردگار. آگے آ جائے بھائی جوانوں، آگے تشریف لے آؤ. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آگے آ جائے آپ لوگ، آگے تشریف لے آئے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آپ سب مل کے بلند آواز میں پڑھیں، مل کے. تو دوسرا چیپٹر بنایا صفات پروردگار. اب جب صفات کی بات آئی تو یہ بھی آپ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے، ہم سب نے پڑھا ہے کہ صفت کے اعتبار سے پروردگار کی صفات دو قسم کی ہیں. ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ. اب جب قدرت پر گفتگو ہوگی، عقیدے پر ہوگی تو یہ باتیں تو ہوگی، ٹھیک ہے نا. یا صفات سلبیہ ہے یا صفات ثبوتیہ ہے. بہت عام لفظ میں آپ کے حوالے تعریف کر رہا ہوں. جو پروردگار میں صفت نہ ہو اسے سلبیہ کہتے ہیں، یعنی جو اس سے سلب ہے، اس سے دور ہے، اس میں موجود نہیں، اسے سلبیہ کہتے ہیں. اور جو پروردگار میں ثابت ہو اسے ثبوتیہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہے، کتنی محبت سے آپ عقیدہ سن رہے ہیں. یہ دو صفتیں ہیں، یا سلبیہ ہے یا ثبوتیہ ہے. تو سب سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے علم کلام میں، ہمارے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں بھی، وہ ہوتی ہے صفات ثبوتیہ میں. اور اب میرے موضوع کا جملہ آپ کے حوالے کہ جہاں قلم اٹھانے والا، علم کلام پر گفتگو کرنے والا اللہ کی صفات پر بات کرتا ہے، ثبوتیہ پر، تو وہ سب سے پہلا جملہ یہ کہتا ہے انہ تعالی قادر مختار. اللہ وہ ہے جو قادر بھی ہے، مختار بھی ہے. نہیں آپ پہنچے نہیں. میں نے کہا کیا تھا؟ صرف پروردگار کی ذات ہے کہ جب لفظ قادر آتا ہے مختار جڑا ہوا ہوتا ہے. باتیں پہنچ رہی ہے. میں بالکل آپ سمجھیے کہ نیچے سے شروع کر رہا ہوں علم کلام کو اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ اس محفل میں بیٹھا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ بزرگ تشریف فرما ہے، یہ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال گفتگو ہو جائے سب کے حوالے. تو جب اللہ پر گفتگو ہوئی، قدرت پروردگار پر بات ہوئی، تو سب سے پہلی جو صفت ثابتہ ہے، ثبوتیہ ہے، وہ ہے قدرت الہی. تو جب اللہ کے لیے لفظ قادر آئے گا تو ساتھ مختار بھی آئے گا. قادر کہتے ہیں قدرت والے کو، مختار کہتے ہیں اختیار والے کو. قادر یعنی قدرت والا، مختار یعنی صاحب اختیار اور اختیار والا. تو میں نے جملہ کیا کہا؟ پروردگار وہ ہے جو قادر مختار ہے، یعنی قادر بھی ہے، مختار بھی ہے. تو آپ مجھ سے سوال کیجئے، بھلا کوئی ایسا قادر بھی ہوتا ہے جو مختار نہ ہو؟ کسی کے پاس قدرت تو ہو اور اختیار نہ ہو. تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایسی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جہاں قدرت تو ہے مگر اختیار نہیں ہے. مثال سامنے کی دوں گا، آپ سب جھوم اٹھیں گے، اس لیے کیونکہ زندگی کی مثال ہے کیا؟ آگ. مجھے یہ بتائیے کیا آگ میں قدرت نہیں ہے جلانے کی؟ لیکن آگ ہر جگہ پر جل نہیں سکتی، یعنی قدرت ہے، اختیار نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھے. میں اور آسان کر کے آپ کو مثال سمجھا دوں. فرض کیجئے میرے پاس کوئی عہدہ ہے اور وہ عہدہ یہ ہے کہ میں کسی کمپنی میں ہوں، کسی جگہ پر ہوں، کسی
کمپنی یا فیکٹری کہہ لیجئے ایک ایسی عہدے پر ہوں کہ جہاں جب تک میں سائن نہیں کروں گا مجھ سے چھوٹا عہدے والا اوپر نہیں آ سکتا. ایسا ہوتا ہے نا, کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ بھائی سائن کرے گا تو جب ہی کوئی نیچے عہدے والا اوپر عہدے پر آ جائے. تو اب میرے پاس قدرت ہے کہ میں سائن کر کے چھوٹے عہدے والے کو بڑے عہدے پر لے آؤں, لیکن مجھ سے ایک اوپر ہے. قدرت میرے پاس ہے, اختیار اس کے پاس ہے. یعنی جب تک وہ نہیں کہے گا میں سائن نہیں کر سکتا. بھائی اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. یعنی قدرت ہے میرے پاس, اختیار نہیں ہے میرے پاس. اللہ وہ قادر ہے جو قدرت والا بھی ہے, اختیار والا بھی ہے. ہاں آپ سلامت رہیے. اللہ کے فضائل آپ کتنی محبت سے سن رہے ہیں. اللہ وہ قادر ہے کہ جو صاحب قدرت بھی ہے اور صاحب اختیار بھی ہے. لیکن میں نے جملہ کیا کہا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قدرت تو ہوتی ہے مگر اختیار نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کے پاس, اچھا دیکھیے اس جملے کو سنیے اور بس میں تقریر آگے بڑھا دوں کہ جو قدرت کے ساتھ اختیار رکھتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنا کام جب چاہے کرے اور جب چاہے روک دے. ٹھیک ہے نا. اللہ قادر مختار ہے, یعنی جب جو کام کرنا چاہتا ہے کرتا ہے اور جب چاہتا ہے روک دے تو روک لیتا ہے. مگر جو قادر ہو اور مختار نہ ہو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب چاہے کرے اور جب چاہے نہ کرے. بھائی آگ کو آپ جب بھی جلائیں گے وہ جلے گی. یہ تھوڑی کہ ماچس کی تیلی آپ سے کہے 5 منٹ رکو 5 منٹ بعد جلیں گے. آپ اس سے کہیے بھائی تمہاری تو فطرت میں ہے جلنا اور جلانا تو جل جاؤ. وہ پلٹ کے کہے نہیں 5 منٹ بعد جلیں گے. یا چلیے سورج کی مثال لے لیجئے. سورج آتے ہی آہستہ آہستہ اپنی تمازت کے ذریعے گرمی دینا شروع کر دیتا ہے. سورج کسی دن آئے اور کہے آج ہم آئے تو ہے مگر گرمی نہیں دیں گے. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے قدرت اور مختار, قادر اور مختار کو سمجھیے. پتہ چلا پروردگار وہ قادر ہے جو مختار بھی ہے. سوا پروردگار کے یا کوئی قادر ہو سکتا ہے یا مختار ہو سکتا ہے. تو اب اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب بات یہاں تک ہم سمجھ گئے کہ پروردگار ایسا قادر ہے جب چاہے کرے جب چاہے رک جائے. نہیں, ایک اور مثال سنیے تاکہ میری بات اور مضبوط ہو جائے. یہ جو لفظ قادر مختار ہے اس پر بھی بڑے بڑے علماء نے گفتگو کی اور بس ایک ڈیفینیشن اور تعریف کر کے میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں. سننا چاہیں گے آپ؟ بس 1 منٹ اور تھکن کا ہے اور پھر انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہے. لفظ قادر مختار کو جو علماء کلام نے اور سمجھایا وہ کیسے سمجھائے سنیے اور لطف اٹھائیے. کہنے لگے قادر مطلق هو الذی اذا شاء ان يفعل فعل وان شاء يترك ترك مع وجود قصد و ارادہ. اب ترجمہ سنیے. مدرک کہنے لگے قادر مختار وہ ہے جو جب چاہتا ہے کرتا ہے اور جب چاہتا ہے رک جاتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ. بس اسی ڈیفینیشن سے آپ آگ والی مثال سمجھ لیجئے. یعنی آگ کا کام جلانا تو ہے لیکن آگ ہر حال میں جلائے گی. یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دیر بعد جلائے یا جب دل چاہے جب جلائے. یہاں تک بات پہنچ گئے تو پتہ چلا قادر مطلق اور قادر مختار وہ ہے. اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے قدرت دے. بس یہی تک لانا تھا. اور جسے چاہے قدرت نہ دے. یا جملہ پلٹ کر یوں سمجھیے وہ قادر مطلق ہے وہ جسے چاہے اختیار دے اور جسے چاہے اختیار نہ دے. یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے. جب ایک بار اپنے قدرت کو اس نے دیکھا اور اس نے چاہا کہ میں اپنی قدرت کے اختیار کچھ نفسوں کے حوالے کروں تو اس نے عالم میں اپنی نگاہ مشیت دوڑائی. اسے چند ہی نفوس نظر آئے تھے جو عصمت والے نفس تھے. ایک بار اس نے انہیں دیکھ کر اعلان کر دیا
دیا. اب قدرت ہماری ہوگی, اختیار ان کا ہوگا. قدرت ہماری ہوگی, اختیار ان کا ہوگا. میں کہوں پروردگار, ابھی بھی الہادی میں بیٹھے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو اختیار دے کسے رہا ہے. عجب نہیں جواب آئے. قدرت ہماری ہوگی, اختیار محمد کا ہوگا. قدرت ہماری ہوگی, اختیار علی کا ہوگا. قدرت ہماری ہوگی, اختیار زہرا کا ہوگا. قدرت ہماری ہوگی, اختیار حسن کا ہوگا. قدرت ہماری ہوگی, اختیار حسین کا. بات پہنچی آپ تک. قدرت ہماری ہے اور اختیار معصومین کا ہے. اسی لیے تو ہم نے انتخاب کیا قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین. یعنی دیکھیے یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہے, یہ جدا نہیں ہے. یعنی جب ہم اپنے عقیدے کی منزل پر آ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جسے چاہیں زندگی دے دیں, تھوڑا سا لطف لیجئے, عقیدے کی باتیں ہیں نا. جسے چاہے زندگی دے دیں, جسے چاہے موت دے دیں, جسے چاہے رزق دے دیں, جس سے چاہے رزق چھین لے, جسے چاہے بیٹا دے دے, چاہے اس کی قسمت میں ہو کہ نہ ہو, جب یہ چاہتے ہیں تو مل جاتا ہے. میں نے یہی تو کہا کہ اس نے نگاہ مشیت ایک بار دوڑائی اور نفسوں کا انتخاب کیا کہ کسے ہم اپنے اختیارات دے دیں, تو اسے چند ہی نفوس نظر آئے جنہیں اس نے اپنے اختیارات دے دیے. ارے یہی تو وجہ ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے رسول سے یہی تو کہا تھا, بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دیجئے. سمجھے نا آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور رسول نے کیا جواب دیا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں. اب وہ کھڑا ہوا تھا اور انتظار میں تھا شاید مل جائے, یعنی امید کے ساتھ آیا تھا نا. اور وہ صبح قیامت تک چاہنے والوں کو یہ درس دے گیا کہ دیکھو امید کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ پائے. یہاں اگر آئے ہو, اگر دیکھیے توجہ سے سنیے بات کیا کہہ رہا ہوں. جیسے رسول نے راہب سے کہا کہ نہیں ہے تیرے اولاد, وہ چلا جاتا نہیں, وہ کھڑا رہا. اس نے کہا بھلے دیر سے مل جائے. کچھ کہا ہے بھائی میں نے, خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے دیر سے مل جائے. وہ کھڑا رہا اور رسول اللہ نے اس سے کہا کہ نہیں تمہاری قسمت میں تو اولاد ہے ہی نہیں, اختیار اور قدرت سمجھیے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ تو کیجئے, آپ مسلمانوں کے نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. ایک بار پروردگار سے پھر مناجات کی کہ پروردگار یہ اولاد چاہتا ہے. اب جو پیغمبر نے جواب دیا وہ سنیے. ایک بار جواب آیا کہ لوح پر اس کے اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے. میں آپ کے حوالے ایسا قیامت کا جملہ کر رہا ہوں اور میں آپ کی ذہانت کا امتحان لوں کہ آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. کہا لوح پر اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے, اس لیے کہ جو کچھ زندگی میں ہوتا ہے وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوتا ہے. تو بھائی شاید قدرت کا قلم کسی کے دستے مبارک میں ہو جسے اس نے اپنا ید بنایا ہو, ہاتھ بنایا ہو. ایک بار رسول نے کہا لوح پر اولاد نہیں لکھی. حسین مسکرا کر اٹھے, قلم کو جنبش دی, کہا ایک بھی, دو بھی, تین بھی, چار بھی, 7 بیٹے کہے تھے. راہب نے کہا حضور شکریہ بہت ہو گئے. دے دیے. اس نے کہا حضور بہت ہو گئے. جملہ پتہ ہے تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ ایک بار حسین مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے 7 ہی پر رک گیا. ابھی تو حسین کی سخاوت کے جوش کا دریا جاری ہونا شروع ہوا تھا کہ تو 7 پر رک گیا. اگر آج تو حسین کو روکتا نہیں تو حشر میں آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی, تیری اولاد
اس روز بتا دیا کہ سنو، اگر قدرت الہیہ میں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی شے مل جائے تو اتنا یاد رکھنا کچھ ہستیوں کے پاس اختیار ہے، اور اب یہ شے انہی کو ملے گی جو انہیں مختار مانتا ہے۔ ہاں، جو انہیں مختار مانتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جملہ کہ کیوں آپ یا علی مدد کہتے ہیں؟ یہ پتہ ہے کون کہتا ہے؟ یہ چڑکے کہتے ہیں لوگ۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ شاید انہوں نے پکارا ہو، انہیں مدد ملی نہیں۔ اچھا، علی کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ مدد نہ کریں، اس لیے کیونکہ دیکھیے یہ تو اللہ کے صفات کے مظہر ہے، جو کوئی پکارے گا یہ اس کی مدد کے لیے ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں مانگنے کی تپش کب تک برقرار رہتی ہے، اگر ذرا ہی سے فاصلے میں ٹھنڈی ہو جائے پھر اب دوسروں کے دروازوں پہ جانا، آزا خانوں میں نہ۔ قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ پروردگار قادر مطلق ہے۔ اب وہ جسے چاہے یہ عہدہ دے دے اور جسے چاہے یہ اختیار دے دے کہ وہ جسے چاہے اولاد دے دے، وہ جسے چاہے بیٹا دے دے۔ اور آپ کو پتا ہے، میں ذرا اس اعتراض کا بھی جواب دے دوں جو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے نہ دیا اور حسین نے دے دیا۔ توجہ دیکھیے، کل کی تقریر اگر ذہنوں میں ہے، میں ہر تقریر کو دوسری تقریر سے مسلسل جوڑتا چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز خدا اسے دے نہیں رہا تھا اور حسین کے ذریعے اسے مل گئی، تو یہ سارا معاملہ ہے ارادوں کا، یہ سارا معاملہ ہے ارادوں کا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سورہ دہر میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ لوگ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ بھائی سورہ دہر تو پتا ہے نا آپ کو کس کی شان میں نازل ہوا؟ ارے روٹیاں دی تھی سیدہ نے چند، اور روٹیوں کے بدلے میں آیات آ گئی۔ ہاں، 15 روٹیاں تھی اور 30 آیتیں آ گئی، یا 31 آیتیں آ گئی۔ توجہ، تو اسی سورہ دہر میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ پروردگار وہ کون لوگ ہیں جن کی چاہت تیری چاہت ہے اور تیری چاہت ان کی چاہت ہے؟ نہیں، جملہ پلٹ کر کہہ دوں، پالنے والے وہ کون لوگ ہیں جن کا ارادہ تیرا ارادہ ہے اور تیرا ارادہ ان کا ارادہ ہے۔ بس اگر یہ بات سمجھ گئے آپ تو خوش ہو جائیں گے۔ ایسا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں تو سوال یہ ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی چاہت اللہ کی چاہت اور اللہ کی چاہت جن کی چاہت، آخر وہ لوگ ہیں کون؟ تو بھائی جن کے گھر سورہ دہر نازل ہوا یقیناً وہی ہوں گے، ان کا غیر تو ہوگا نہیں۔ تو اب اس آیت سے سمجھیے اللہ نے کیا کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بھائی چاہت کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں سمجھے آپ لوگ؟ دیکھیے چاہت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں کسی سے دعوی محبت کروں کہ بھائی میں آپ کو فرض کیجئے بہت چاہتا ہوں، اور وہ کہے کہ بھائی میں تو تمہیں نہیں چاہتا، میں تو تم سے محبت نہیں کرتا، تو بھلا یہ کوئی کمال کی محبت ہوئی؟ جہاں ایک طرفہ محبت ہو وہاں محبت ہو سکتی ہے، کمال نہیں ہو سکتا۔ چاہت کمال اس وقت پہنچے گی، چاہت اپنے کمال پر اس وقت پہنچے گی جہاں چاہت دونوں طرف سے ہو۔ محبت اپنے کمال پر اس وقت پہنچے گی جہاں محبت دو طرفہ ہو۔ ایک طرف کی چاہت اور ایک طرف کی محبت اپنے کمال پہ نہیں پہنچتی۔ اگر بات آپ سمجھ گئے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے کہا جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہتے ہو۔ یہ محبت تو ہے مگر کمال کی نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت ہوگا جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہتے ہو، اب جو تم چاہو گے وہ میں چاہوں گا۔ اولاد نہیں تھی راہب کے نصیب میں، مگر جیسے ہی حسین نے چاہا اللہ نے چاہا۔
قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین. تو میں نے جملہ کیا کہا کہ جب معصوم کے اختیار پر گفتگو ہو تو یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور یہ تشیع کا عقیدہ ہے, یہ کوئی صرف ممبر کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ امام سے کتابوں تک آیا اور کتابوں سے ممبر تک آیا. اور عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے معصوم چہاردہ معصومین اس اختیار پر ہے کہ وہ جسے چاہے زندگی دے دیں, جسے چاہے موت دے دیں, جسے چاہے رزق دے دیں, جس کا چاہے رزق چھین لیں. ہاں, اور دیکھیے چونکہ آپ تو محبت سے سن رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں اور جھوم بھی رہے ہیں, لیکن تقریر بہت آگے جا رہی ہے کیمرے کے ذریعے. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, تھوڑا سا ساتھ ہو جائیے. یہ تقریر بہت آگے تک جا رہی ہے. تو اب جہاں تک یہ تقریر جا رہی ہے, میری بالکل یہ عادت نہیں ہے جو مجھے مسلسل پچھلا اشرا بھی سن چکے کہ میں ممبر سے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کروں. ایک ایک لفظ میں بہت بار پرکھتا ہوں, جب جا کے اس ممبر پر آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ میرا مزاج ہے, میری عادت ہے. تو یہ جو جملہ میں نے کہا کہ معصوم کا یہ اختیار ہے, جسے چاہے زندگی دے, جسے چاہے موت دے, جس کا چاہے رزق بڑھا دے, جس کا چاہے رزق روک دے, کیا یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں. جہاں تک احادیث ہے معصومین کی, وہاں تک یہ علماء بھی بیان کر رہے ہیں. کم از کم اتنا تو مانتے ہی ہیں سب کہ لیلۃ القدر رات ہے معصومین کے اعجاز کی رات. اور آپ کے مکتب کے بہت بڑے عالم سید روح اللہ خمینی موسوی رضوان اللہ علیہ, وہ اپنی کتاب مصباح الہدایہ الی الولایۃ والخلافہ میں لکھتے ہیں کہ شب قدر تمام فرشتے اللہ کے پورے عالم کو امام وقت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. سید خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ معصوم کے سامنے ملائکہ لا کر قلم قدرت رکھ دیتے ہیں, اور اس وقت معصوم جس حرکت کو چاہے تیز کر دے, جس حرکت کو چاہے آہستہ کر دے, جس کا رزق چاہے بڑھا دے, جس کا رزق چاہے گھٹا دے, جسے چاہے زندگی دے دے, جسے چاہے موت دے. قدرت الہیہ. لکھا کہ شب قدر معصوم کے ظہور یعنی ظہور قدرت کی رات ہے, کہ پروردگار نے کتنا اختیار معصومین کو دیا. تو دیکھیے اب یہاں کسی کو کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی دینے پر یہ قادر, موت دینے پر یہ قادر, رزق دینے پر یہ قادر, رزق گھٹانے پر یہ قادر, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, مگر پیچھے قدرت الہی ہے. جو کام ہو رہا ہے قدرت الہیہ سے ہو رہا ہے. پتہ چلا اختیار معصومین کا مرجع, اختیار معصومین کا منبع, اختیار معصومین کا محور قدرت الہیہ ہے. نہ اختیار سے قدرت جدا ہے, نہ قدرت سے اختیار جدا ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے پروردگار کی قدرت کے تحت ہو رہا ہے. اب اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو آج کی حد تک ایک واقعہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں واقعہ جب پڑھوں گا جب آپ بیدار اور شاندار سی صلوات پڑھیں گے اور صلوات بتائیں گی کہ واقعہ پیش کرنا ہے کہ نہیں. الحمدللہ آپ سننا چاہتے ہیں. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ معصوم کا اختیار. معصوم عالم تصرف پر اختیار رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہوا یہ کہ وہ بلخ کا رہنے والا مرد بلخی مشہور ہے, وہ ہر سال اس کی یہ عادت تھی کہ وہ حج کرنے خانہ کعبہ آیا کرتا تھا. اور اس وقت کا جو دور تھا وہ آپ کے اور میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام سید سجاد کا دور تھا. ہر سال وہ حج کرنے آتا اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ حج کرنے جاتا تو کچھ ہدیات, کچھ تحفے تحائف لے کر اپنے شہر سے
امام کی خدمت میں لاتا. ہر سال اس کی یہ عادت تھی, حج کرتا, رسول اللہ کے روضے کی زیارت کرتا اور پھر خدمت امام میں آتا, تحفے پیش کرتا, کچھ مسائل پوچھتا, باتیں کرتا اور امام کی دست بوسی, قدم بوسی کر کے اپنے گھر چلا جاتا. ایک سال جانے لگا تو زوجہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو ہر سال اپنے امام کے پاس جاتا ہے مگر تیرے امام تو پلٹ کر تجھے کوئی تحفہ نہیں دیتے. ہاں, تو جب جاتا ہے خدمت معصوم میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے, یہ تیری عادت ہے, مگر میں نے نہیں دیکھا کہ جب بھی تو آیا ہو تو تیرے پاس کچھ ہو, تو ہمیشہ ہی خالی ہاتھ آتا ہے. کہنے لگا ایسی باتیں نہیں کرتے, تو یہ نہ سمجھ کہ تو یہاں بول رہی ہے تو وہ وہاں سن نہیں رہے. آپ سلامت رہیے بھائی, ایسے ہی تقریر سننی ہے. کہنے لگا کہ خبردار یہ باتیں نہ کر, تو کیا سمجھ رہی ہے کہ تو یہاں مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہے, وہ وہاں سن نہیں رہے. وہ ہر بات کو جانتے ہیں اور یہ تحفوں کا بدلہ دینے کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے. ارے یہ جو تو روز کھانا کھاتی ہے یہ بھی تو تحفہ ہے. اختیار معصوم, یہ جو ہم روز غذائیں کھاتے ہیں یہ اختیار معصوم ہے, یہ قدرت الہی کے تحت معصوم کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. یہ بارش, یہ پانی, یہ سب معصوم کے وجود سے ہے. اس لیے کہ زیارت جامعہ, دیکھیے زیارات جو معصومین کی ہیں اور دعائیں جو معصومین کی ہیں انہیں پڑھا کیجئے, ان میں بڑے بڑے راز پنہا ہے. زیارت جامعہ کا ایک جملہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت, تمہاری ہی وجہ سے تو آسمان سے پانی برستا ہے. توجہ, تمہارے ہی وجود کے صدقے آسمان سے پانی برستا ہے. یعنی اگر معصوم نہ ہو تو آسمان سے بارش نہ برسے تو کتنی بڑی دلیل ہے امام غیبت پر کہ کوئی تو وارث موجود ہے جس کی وجہ سے بارش برس رہی. کہنے لگے اللہم صلی محمد. یہ کیسی باتیں کر رہی ہے, وہ کائنات کے مالک و مختار ہے, اللہ کی حجتیں ہیں. یہ سب رزق, یہ غذائیں, یہ پانی, یہ ساری چیزیں انہی کی دم سے تو ہے. ایک بار یہ کہہ کر زوجہ کو چلا گیا اور پہنچا, خانہ خدا کا حج کیا, رسول کے روضے کی زیارت کی اور آیا خدمت معصوم میں. جیسے امام کے پاس آیا, اتفاق سے یا پتہ نہیں اتفاق کہوں کہ اہتمام کہوں, ایک بار دسترخوان لگا اور امام نے اسے کہا کہاں پیچھے بیٹھا ہے, آپ دسترخوان پر بیٹھ جا. برابر میں ہی بیٹھا تھا. ایک بار کھانا مکمل ہوا, جیسے ہی کھانا کھا چکا تو پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا, آپ بھی کہیں کہیں ہندوستان اور پاکستان میں رائج ہے, میں نے بہرحال دیکھا ہے بزرگوں کے یہاں بالخصوص جب رجب کی نیاز ہوتی ہے, ہمارے کنڈوں کی نیاز, تو ہوتا یہ ہے, ابھی بھی ہمارے کراچی میں تو ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو صاحب خانہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا سا تشت جسے آپ تھال کہہ لیجئے, لگن کہہ لیجئے, اس پر ایک لوٹا رکھا ہوتا ہے جسے آفتابہ کہتے ہیں. اور صاحب خانہ کی عادت یہ ہوتی ہے جب یہ کھانا کھا چکے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمان کے ہاتھ دھلاؤں. یہ رسم ہے, تہذیب ہے, یہ ابھی کی رسم نہیں ہے, یہ اس عہد کی تہذیب ہے اور رسم ہے. یعنی امام کے لیے لکھا یہ ہے کہ امام اپنے مہمانوں کے ہاتھ خود دھلایا کرتے تھے. یہ سیرت ہے معصومین کی. تو کہتے جیسی کھانا مکمل ہوا وہ مرد بلخی آگے بڑھا اور بڑھ کر کہنے لگا, مولا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ہاتھ میں دھلاؤں, یہ سعادت میں حاصل کروں. امام نے کہا ٹھیک ہے آجا. ایک بار اس نے آفتابے کو اٹھایا, تشت جو تھا, لگن, پرات, تھال وہ خالی تھی. ماتمی تو تھال کو سب سے بہتر جانتے ہیں نا بھائی, ہاں یہ باتیں صرف آپ کو جگانے کے لیے. اور میں کہتا ہوں ماتمیوں سے زیادہ خدا کی قسم تہذیب پر برقرار کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اکیلے پلیٹیں اٹھا کے اس کونے اس کونے اس کونے اس کونے پہ بیٹھنے سے اچھا ہے ایک تھال پر 5 بیٹھ جائے. اس سے یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کھانے میں
برکت ہے. تو باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک. ایک بار اس نے آفتابہ اٹھایا اور چاہا کہ امام کے دست مبارک کو دھلائے. جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا اور پانی برسانے لگا تو جو لگن تھا, جو تھال تھا, روایت میں یہ لکھا ہے کہ 1/3 حصہ پانی سے بھر گیا. یعنی تیسرا حصہ. آپ ایک تھال میں 3 حصے کر لیجئے, 1 2 3 ایسے 3 حصے, اس میں 1 حصہ بھر گیا. امام نے ایک بار اسے دیکھ کر کہا کیا دیکھ رہا ہے تشت میں؟ اس نے کہا مولا پانی ہے. امام نے کہا پانی نہیں ہے, ذرا غور سے دیکھ. اب جو اس نے غور سے دیکھا کہا مولا یہ تو پانی نہیں ہے, سرخ یاقوت ہے. مولا یہ پانی نہیں ہے, یہ سرخ یاقوت ہے. امام نے کہا چل اب دوبارہ سے اپنا کام جاری کر. اس نے پھر آفتابہ اٹھایا اور امام کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کیا. ایک بار جیسے ہی دوسرا حصہ بھرا, امام نے کہا غور سے دیکھ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا پانی ہے. کہا نہیں غور سے دیکھ کیا ہے. اب جو دیکھا اس میں سبز زمرد تھے. ایک بار تیسری بار امام نے کہا ہاتھوں کو دھلا. اب جو ہاتھ دھلانا شروع کیے پانی بہ رہا تھا, مگر امام نے کہا غور سے دیکھ وہ پانی نہیں بہ رہا تھا, وہ تو موتی جھل جھل کے گر رہے. جملہ کہہ دوں, جس کے ہاتھوں کا دھون پانی موتی ہو جائے خود اس کا ہاتھ کیا ہوگا. ایک بار امام نے کہا غور سے دیکھ اس تشت میں کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا مولا اس تشت میں یاقوت ہے, اس تشت میں موتی ہے, اس تشت میں زمرد ہے. جیسے ہی یہ دیکھا ایک بار امام کہنے لگے یہ سب اٹھا اور جا کے اپنی زوجہ کو دے دے. سلامت رہے آپ. نہیں جملہ کہہ دوں, بظاہر موتی تھے, یاقوت تھا, زمرد تھا, مگر میں یہ تھوڑی کہوں گا, میں کہوں گا مولا کے ہاتھوں کا دھون تھا. امام نے کہا لے جا اور جا اپنی یہ زوجہ کے حوالے کر دے. اور عجیب جملہ کہا, کہنے لگے وَاعْتَذِرْ لَنَا مِنْ زَوْجَتِكَ, اور ہماری طرف سے اپنی زوجہ سے معذرت کر لینا. عجیب جملہ, خدا کی قسم یہ سوا معصوم کے کوئی نہیں کہہ سکتا. کہنے لگے اپنی زوجہ سے معذرت کر لینا. اور آگے کا جملہ عجیب کہا تیری زوجہ نے مانگنے میں جلد بازی کی, اس لیے بس اتنا سا دیا ہے, اگر تھوڑا انتظار کر لیتی. اللہ اکبر, اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو اس سے بہتر پاتی. یہ مرد برقی لے کر چلا. تو اب آپ اختیار سمجھ رہے ہیں. اس واقعے سے پہلے اختیار کیا سمجھ آیا کہ معصوم ایسا نہیں ہے کہ جو بات ملیشیا میں ہو رہی ہے وہ کربلا تک نہ پہنچے. بھائی آپ سلامت رہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. یہ معصوم نہیں ہے کہ جو بات یہاں ہو رہی ہے وہ وہاں نہ پہنچے. اگر ابھی بھی یہاں بیٹھ کر کوئی دل سے حسین سے کچھ کہے گا, بیٹھا ملیشیا میں ہوگا بات کربلا تک پہنچے گی, بیٹھا یہاں ہوگا بات نجف تک پہنچے گی. اس واقعے سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ معصوم سے کوئی بات پنہا نہیں ہے, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر تھوڑا انتظار سے حاصل کیا جائے تو زیادہ بہتر ملے گا. اور تیسری چیز کہ معصوم کہ ہاتھ کا بظاہر دھون ہوتا ہے لیکن وہ موتی, زمرد اور یاقوت ہو جاتا ہے. یہ لے کر چلا اور پہنچا اپنی زوجہ کے پاس. کہنے لگا دیکھ میں تجھ سے کہتا نہ تھا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے, ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اب جیسے اس نے یہ ہیرے جواہرات دیکھے تو شرمندہ ہوئی اور ایک بار کہنے لگی میں معافی مانگنا چاہتی ہوں, مگر میں چاہتی ہوں کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچ کر خود معافی مانگوں. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر انتظار کر, اگلا برس جو حج کا آئے گا میں تجھے ساتھ لے چلوں گا. توجہ, تقریر تمام ہو رہی ہے, آج کی حد تک یہاں روکیں گے اور پھر آگے گفتگو ہوگی. باتیں پہنچ رہی ہیں, قدرت الہیہ اور اختیارات معصومی. چلی اپنے شوہر کے ساتھ اور کہتے ہیں چونکہ پہلی بار سفر پر نکلی تھی اور اس وقت کا سفر, آج تو بڑی آسانی ہے, جہاز میں بیٹھے اور چند لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچے.
اب ذرا اس وقت کا سوچئے کہ جہاں صرف گھوڑے تھے اور جہاں اونٹ تھے، اب ظاہر ہے عورتیں تو گھوڑوں پر بیٹھتی نہیں تھی، اونٹوں پر بیٹھا کرتی تھی، ناکے ہوتے تھے، سواریاں ہوتی تھی، تو اب اونٹ گھوڑے سے اور آہستہ چلتا ہے۔ اب وہ کچھ تھی جو اونٹوں کو بھگانا جانتی تھی، ہے تاریخ میں بھائی، واقعات ہے، میں تو صرف ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بہرحال چلتی رہی، سفر طے ہوتا رہا، مسافت طے ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ راستے میں بیمار ہونا شروع ہو گئی، اور بیماری اتنی بڑھتی چلی گئی، دھول مٹی، بھوک پیاس تھکن، ہاری ماری ایک منزل ایسی آئی کہ بہت نزدیک تھا مدینہ کہ وہ عورت گر گئی۔ اب شوہر پریشان ہوا کہ اسے کیا ہوا، بہرحال بہت کوشش کی اسے اٹھانے کی اور اس کا معالج وغیرہ کرنے کی، لیکن وہ تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی۔ مدینے پہنچنے سے پہلے وہ مر گئی۔ اب شوہر تو پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک اطمینان ضرور تھا کہ لے کر کسی کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ وہ دوڑا عورت کو وہیں چھوڑا اپنے چند مصاحبین کے ساتھ اور دوڑا خدمت امام میں آیا۔ اب جیسے ہی امام زین العابدین کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا وہ میری زوجہ آنا چاہتی تھی، ابھی آگے کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ امام نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، جا واپس چلا جا، تیری زوجہ زندہ ہو گئی۔ توجہ بھائی، تقریر تو تمام ہو رہی ہے۔ امام نے بتایا جا اپنی زوجہ کے پاس جا، تیری زوجہ زندہ ہو گئی۔ اب ایک طرف اطمینان تھا، ایک طرف اضطراب تھا، اطمینان اور اضطراب ساتھ، اور ایسے میں یہ امید لیے کہ کلام معصوم ہے، یہاں سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا، زوجہ کے پاس پہنچا۔ اب جو پہنچا تو پہلے سے زیادہ تندرست بیٹھی تھی، پہلے سے زیادہ صحتیاب وہ اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بار یہ قریب آیا اور آ کر کہنے لگا ارے تو مر گئی تھی، تجھے زندگی کیسے ملی؟ کہنے لگی ہاں میں تو مر گئی تھی، اور سن ہوا کیا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے ایک ملک آیا، ملک نے میری روح کو کھینچا اور اپنے ساتھ روح کو لے کر جا رہا تھا۔ اچانک سے میں نے دیکھا اس راستے سے کوئی نورانی بزرگ آیا جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے ایسا عمامہ پہنا تھا، ایسی قبا پہنی تھی، ایسی عبا دوش میں ڈالی تھی، پورا اس نے قیافہ بتایا، اور ایک بار کہنے لگی جیسے ہی وہ آیا فوراً سے ملک نے اسے دیکھ کر کہا السلام علیک یا حجت اللہ، توجہ، السلام علیک یا امام، السلام علیک یا زین العابدین۔ جیسے ہی یہ ملک نے جملہ کہا، آنے والے نے کہا کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ میری زیارت کو آ رہی تھی، تو نے اسے موت کیسے دے دی؟ یہاں سے ایک جملہ پتا چل گیا، جو معصوم کی زیارت پر جاتا ہے اگر آنے والی موت بھی ہو کل ضائع کر، تو نے اسے موت کیسے دے دی؟ ایک بار ملک نے پکار کر کہا حضور آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا حکم ہے اس کے جسم میں اس کی روح کو واپس بھیج دے۔ اب اس نے روح کو واپس لوٹایا، اور ایسے میں یہ تندرست کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے ملک جانے لگا، پتہ نہیں جملہ آپ کیسے سنیں گے، بڑا قیمتی جملہ ہے، جیسے ہی ملک جانے لگا ایک بار بلا کر اس بزرگ نے کہا اچھی طرح اس عورت کو دیکھ لے۔ کہا دیکھ لیا مولا۔ کہا سن، اب اگر آنا اس کے پاس 30 برس بعد آنا، پتا چلا زندگی بھی دیتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں بڑھا کے دے۔ 30 برس بعد اب تم اس کے پاس آنا اور اس کی روح کو قبض کر لینا۔ تقریر تمام ہو گئی۔ ایسے میں جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اور زندہ ہو کر کھڑی ہوئی تو کہنے لگی ارے دیر کیا لگاتا ہے، چل جس کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے۔ آخری جملہ تقریر کا، ہمیں لے چل۔ اس نے اپنی زوجہ کا بازو تھاما اور لے کر چلا مدینے میں۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں آیا اور ایک بار امام کے گھر پہ آیا، اب جیسے ہی عورت نے دیکھا، ایک بار سجدے میں گر گئی۔ اب وہ جیسے ہی سجدہ کرنے لگی، بھائی سامنے بھی تو اللہ کا بنایا ہوا امام تھا، کوئی اور ہوتا
زندگی ہم نے دی تھی، اے قدرت اللہ کی تھی، زندگی ہم نے دی تھی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر صلوات۔ محمد ختم ہو گئی تقریر۔ ایسے میں امام نے سجدہ کر کے بتایا کہ سنو، اختیار ہمارے پاس ہے مگر قدرت پروردگار کی ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا یہی تو وہ نورانی بزرگ تھا کہ جس نے ملک سے کہا کہ اس کی روح کو واپس اس کے بدن میں منتقل کر دے۔ پتہ چلا زندگی پر بھی اختیار ہے، موت پر بھی اختیار ہے، رزق پر بھی اختیار ہے۔ بات پہنچی آپ تک؟ اختیار سب ہے مگر استعمال قدرت الہیہ ہو رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب پہنچی تھی جناب زہرا یہودی کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں، اور آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ دلہن بے ہوش ہو گئی تھی، تقریر تمام ہو گئی، دلہن بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش تو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے تو لکھا ہے سب بے ہوش ہوئے تھے، اٹھ گئے تھے، مگر دلہن مر چکی تھی۔ اب ایسے میں ہوا کیا؟ جناب سیدہ نے چاہتی علی کی بیوی تھی، ٹھوکر مارتی اٹھ جاتی، یہ نہیں کیا۔ سیدہ بی بی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دستے دعا کو اٹھایا اور کہا پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی، پروردگار میں تیرے ولی کی زوجہ، پروردگار میں تیری کنیز خاص یہ دعا کرتی ہوں تجھ سے، اسے زندگی دے دے۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں بی بی ٹھوکر کیوں نہ ماری؟ یہ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ تو پلٹ کر یہی تو جواب دیں گی کیا تم یہودیوں کو جانتے نہیں؟ یہ ذرا سی کرامت پر عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اگر میں نے ٹھوکر سے جلا دیا کہیں یہ مجھے خدا نہ کہہ دے۔ تو پتا چلا اپنا اختیار دکھایا مگر قدرت اس کی منوائی۔ اسی کو تو کہتے ہیں قدرت الہیہ اور اختیارات معصومین۔ معصوم جو فعل صادر کر رہا ہے دنیا میں وہ سب قدرت پروردگار سے کر رہا ہے۔ ہاں اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ مردے تو پہلے والوں نے بھی جلائے تھے، عیسیٰ بھی مردہ جلاتے تھے، تو کوئی تو فرق ہونا چاہیے عیسیٰ میں اور علی میں۔ تو یہ تو گفتگو ہوگی آگے کی تقریروں میں۔ تو بہرحال الحمدللہ آپ نے بڑا مجھے برداشت کیا، اور علم کلام کی وہ ٹھیٹ بحث کہ جو بڑے بڑے علماء کی بحثیں ہیں اور میں نے آپ کے حوالے کی اور آپ نے اسے قبول کیا اور اسے سمجھے، بس یہی ہماری آج کی تقریر تمہید بنے گی آگے کی تقریروں کے لیے، اور مسلسل اس پر گفتگو ہوگی۔ اور بس آخری جملے سنیے اور میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ معصوم موت پر اختیار رکھتا ہے، معصوم زندگی پر اختیار رکھتا ہے، معصوم رزق پر اختیار رکھتا ہے۔ ایک اعتراض ذہن میں آ رہا ہے، اگر کہیں گے تو بیان کروں ورنہ کل بیان کر دوں گا، اجازت ہے سب کی؟ اور بات ایسی آئی ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ دوسروں کی زندگی اور موت پر اختیار، اور دوسری جگہ تم کہتے ہو کہ مسجد میں یہ قتل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہتے تو اپنی موت کو روک لیتے، چاہتے تو روک سکتے تھے، مگر آیت میں نے شروع میں کیا پڑھی تھی؟ یہ چاہتے ہی وہ ہے جو وہ چاہتا ہے۔ توجہ دیکھیے یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اور اسی اعتراض سے آگے کا اعتراض تقریب تمام کہنے لگے کہ اگر علی اختیار رکھتے تھے موت و حیات پر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی موت اور حیات پر قدرت نہ رکھتے ہو، اختیار نہ رکھتے ہو؟ اور یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ اب تو جملہ آپ کے حوالے، اور سب سے زیادہ محرم میں اعتراضات والے سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ جب معلوم تھا مسجد میں قتل ہو جائیں گے تو گئے کیوں؟ یہ علی پر اعتراض، اور حسین پر اعتراض کیا ہے؟ جب معلوم تھا کربلا میں یہ ہوگا تو گئے کیوں؟ یہ 2 اعتراض ہیں۔ بس آج کی حد تک اعتراض کے جواب سنیے اور تقریر تمام۔ کہنے لگے یہ تو خودکشی ہے بھائی، اس لیے
کہ جس موت کو انسان اختیار کر لے جان کر، وہ تو خودکشی کہلاتی ہے، اور ہمارے مذہب میں تو یہ حرام ہے، 100% حرام ہے۔ پروردگار تمام مومنین کو اس بیماری سے اور اس عجیب و غریب مخلوق سے محفوظ رکھے۔ خودکشی ایک عجیب و غریب بیماری اور ایک عجیب و غریب معاملہ کہ جو حرام ہے، حرام کیا گیا۔ کہنے لگے یہ تو علی نے خودکشی کر لی، جب معلوم تھا کہ مسجد میں مارے جائیں گے تو گئے کیوں؟ تو میں سوال کروں بھائی، خودکشی کہتے کسے ہیں؟ ہاں ایسے آپ خاموش ہو گئے۔ بلندر صلوات اللہ صلی علی توجہ، کہنے لگے خودکشی حرام ہے، اور علی کو جب معلوم تھا کہ علی کو جب معلوم تھا مسجد میں قاتل بیٹھا ہے، تو علی نے تو معاذ اللہ خودکشی کی ہی کی، بلکہ ایسی کی کہ قاتل کو جگایا بھی کہ اپنا کام کر۔ اور حسین کو معلوم ہے کہ کربلا میں مارے جائیں گے، تو یہ بھی خودکشی ہوئی۔ اور تمہارے تو ہر امام کو معلوم ہے بقول تمہارے کہ ہماری زندگی کب ہے اور ہماری موت کب ہے اور ہماری شہادت کب ہے، تو جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ اور علامہ شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ، ہماری سب سے پہلی کتاب اصول کافی، اس میں ایک پورا باب ہے، ایک چیپٹر ہے کہ معصوم اپنی موت کا وقت بھی جانتا ہے، اپنی موت کی جگہ بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ چونکہ گزشتہ برس علم امامت پر گفتگو نہیں ہوئی تھی، تو سمجھیں یہ علم امامت بھی ہے اور اختیار معصوم بھی ہے، اور بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خودکشی کہتے کسے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ، بس آپ توجہ رکھیے۔ خودکشی کیا ہے؟ دیکھیے خودکشی کیا ہے، کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ کسی انسان کو مرنا تھا، فرض کیجئے 1 مہینے بعد اس کی موت مقرر تھی، اس نے پھندا لگایا کہ گولی ماری کہ پل سے کودا، یا جس طرح بھی اس نے اپنی جان کو گوایا، اس نے کیا کیا؟ جو 1 مہینے بعد موت آنے والی تھی، جو امر پروردگار تھا کہ 1 مہینے بعد یہ مر جائے گا، اس نے امر الہی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جو موت آنی تھی 1 مہینے بعد، وہ موت ابھی لے کر آ گیا۔ اسے کہتے ہیں خودکشی، یعنی امر پروردگار میں مداخلت کرنا، اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں کیا کرنا؟ ٹانگ اڑا دینا، اسے کہتے ہیں خودکشی۔ پھر سمجھا دوں آسان لفظوں میں، 1 مہینے بعد مرنا تھا کسی بھی انسان کو، اس نے پھندا لگایا، گولی ماری، دوائی کھا لی، کچھ بھی کیا، اپنے آپ کو مار دیا، یعنی اللہ کا حکم یہ تھا کہ اسے 1 مہینے بعد مرنا ہے، اس نے اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور حکم خدا پر سبقت لے گیا۔ چونکہ قدرت الہی پر قابض ہونے کی کوشش کی، اس لیے اللہ نے اسے حرام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ علی مسجد میں کیوں گئے؟ ایک جملہ کہوں گا اور بات آپ تک پہنچے گی نہ پہنچے یہ آپ کی ذہانت ہے۔ خودکشی یہ ہے کہ اللہ کے امر میں مداخلت کرنا، جو موت بعد میں آنی تھی وہ آپ پہلے لے آئے، اللہ کے حکم سے لڑ گئے، اور معصوم اپنی موت کو پہلے سے جانتا ہے، اگر علی مسجد میں نہ جائے تب اللہ کے حکم میں مداخلت ہو رہی۔ بھائی بہت بڑی بات کہی ہے میں نے کہا نا علم کلام کی گفتگو ہوگی اور اس سے زیادہ اہم بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی علی کو پروردگار بتا چکا کہ اے علی تمہاری شہادت کہاں ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ اب علی کا مسجد میں جانا خودکشی نہیں ہے، مسجد میں نہ جانا اس امر پروردگار میں مداخلت ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور بس اب آخری جملہ سنیے، حسین کربلا کیوں گئے؟ جب معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو گئے کیوں؟ آخری جملہ فضائل کا اور اعتراض کا جواب۔ اس سے بہتر جواب خدا کی قسم میرے پاس اب تک نہیں ہے، آگے آئے تو آپ کے حوالے کر دوں گا، تو اب تک کا سن لیجئے۔ جب معلوم تھا حسین کو کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو گئے کیوں؟ اعتراض ہے نا، اب جواب سنیے۔ جب سے حسین بظاہر دنیا میں تشریف لائے، جیسی آغوش رسول میں آئے، ہوا کیا؟ جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بہت خوش ہو رہے ہیں آپ اپنے نواسے کو دیکھ کر، اور پوری شہادت کا قصہ سنایا اور کہا آپ کا بیٹا کربلا میں مارا جائے گا، مسائل نہیں ہے، آخری جملہ فضائل کا۔ تو اب ہوا کیا؟ رسول نے خبر دینا شروع کی، حسین
کربلا میں مارے جائیں گے، حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ مسلسل جب تک رسول حیات رہے اس وقت تک بار بار امت کو یہ خبر دیتے رہے کہ حسین کربلا میں مارے جائیں گے۔ جہاں 5 صحابی رسول کو گھیرتے وہاں حسین کا ذکر آتا اور حسین کی شہادت کی خبر دے دی جاتی، ٹھیک۔ اور پھر وہ واقعات بھی آپ کو پتا ہے، علماء اہل سنت نے لکھا کہ کبھی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو مٹی دے رہے ہیں کہ اے ام سلمہ اسے رکھو، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ جانا کہ حسین عراق میں کربلا میں، دیکھیے بار بار نام لے رہے ہیں، کربلا میں مارا گیا۔ تو مسلسل پیغمبر اپنی زبان سے اصحاب کو، امہات المومنین کو اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بتاتے رہے حسین مارے جائیں گے، کربلا میں مارے جائیں گے، کربلا میں مارے جائیں گے۔ بات پہنچ گئی آپ تک، سب کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ گئی؟ بولیے، تھوڑی گردنیں ہلائیے۔ رسول بار بار کہہ رہے ہیں حسین کربلا میں مارے جائیں گے، اور جا کر آپ اہل سنت کی وہ کتابیں دیکھیے جو کربلا کے عنوان پر لکھی گئی۔ میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، رسول نے بتایا کہ کربلا میں ہوگا کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے کراچی کے، لاہور کے بڑے عالم اہل سنت کے علامہ طاہر القادری، انہوں نے تو ایک پوری کتاب اس عنوان پر لکھی ہے کہ کب کب رسول نے شہادت حسین کی خبر دی۔ پہنچ گئی بات؟ اب میں آپ کو اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے توجہ، جملہ مجھے ایک کہنا ہے اور آپ سے خوب داد لینی ہے، اس لیے کہ بڑا بہترین اعتراض کا جواب ہے، لیکن آپ کو توجہ رکھنی ہے۔ اعتراض اگر آپ جواب دے دیں گے کہ حسین کیوں گئے تو پھر آپ پہ دوسرا سوال اٹھا دیں گے، آپ دوسرے کا جواب دیں گے تیسرا سوال اٹھا دیں گے، آپ تیسرا سوال کا جواب دیں گے چوتھا سوال اٹھا لیں گے، یعنی اعتراض کم نہیں ہوگا۔ تو ایک ایسا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے بڑا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ جب معلوم تھا حسین کو کربلا میں یہ سب ہوگا تو گئے کیوں؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر حسین نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، میری محنت ضائع نہ کیجئے بھائی، توجہ دیکھیے۔ حسین گئے تو کہہ رہے ہیں جب معلوم تھا کربلا میں شہید ہو جائیں گے، گئے کیوں؟ اچھا حسین نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ارے پوری امت رسول کو جھوٹا کہتی۔ بہت بڑی بات کہی ہے میں نے بھائی، توجہ، اس لیے کہ جیسے حسین کربلا نہ جاتے تو سب پلٹ کر کہتے یہ بھی رسول نے جھوٹ کہا، یہ بھی رسول نے جھوٹ کہا، یہ بھی رسول نے جھوٹ کہا۔ ارے رسول پر جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن پورا جھوٹا، یعنی ایک اعتراض کہاں تک جا رہا ہے؟ اگر قرآن ہی جھوٹ ہو گیا تو پھر نمازیں کون سی سچی، روزہ کون سا سچا، حج کون سا سچا؟ پتہ چلا حسین کا جانا اعتراض نہیں ہے، حسین کا نہ جانا ہے۔ عالم اسلام کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ سوال کرتے ہوئے سوچا تو کرے ہم سوال کیا کر رہے ہیں۔ حسین اگر کربلا نہ جاتے تو آپ جو انگلیاں آج حسین پر اٹھا رہے ہیں وہ انگلیاں آپ رسول پر اٹھاتے اور کہتے بڑا رسول نے کہا تھا کربلا میں مارے جائیں گے، ہزاروں حدیثیں کہہ دی اور لیجئے حسین تو گئے نہیں، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یعنی رسول کا سارا کلام جھوٹا، اور جب رسول ہی جھوٹے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، کل کی تقریر میں یہیں سے جوڑوں گا اور آغاز کروں گا کہ اگر رسول کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہی جھوٹا تو پھر قرآن کہاں سے سچا، نمازیں کیسی سچی اور روزہ کیسا سچا؟ ارے سب کو پیچھے رکھیے، اللہ کیسا سچا؟ پتہ چلا حسین کا سفر اللہ کی توحید کو بھی بچا رہا ہے، رسول کی زبان کو بھی بچا رہا ہے۔ ختم ہو گئی تک۔ ایسے میں چلتے چلتے قافلہ رک گیا، اور قافلے کا کیا رکنا تھا؟ وہ تو گھوڑا تھا حسین کا کہ جس نے چلنا چھوڑ دیا۔ حسین نے کہا عباس دوسرا گھوڑا لے کر آؤ۔ گھوڑا آیا، حسین بیٹھے مگر گھوڑا نہیں چلتا۔ ایسے میں 7 گھوڑے بدلے گئے مگر کوئی گھوڑا چلنے کو تیار نہ تھا۔ حسین گھوڑے سے اترے، ایک بار خاک کو اپنی مٹھی میں اٹھایا
اور سونگنے لگے. جیسے ہی سونگا تو رو کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آج 2 محرم ہے. کون سا دن ہے؟ حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا, دشت نہنوا پہنچ گیا. ایسے میں حسین نے ان للہ جب پڑھا تو کہنے لگے عباس ذرا اس سرزمین پر رہنے والوں کو بلاؤ. آئے. حسین نے پوچھا بتلاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. حسین نے کہا اور بھی کوئی نام ہوگا. لوگ نام بتاتے رہے مگر اب تک وہ نام نہ آیا جو حسین سننا چاہتے تھے. ایک بار دور سے دیکھا ایک بوڑھا جا رہا ہے. حسین نے کہا عباس اس بوڑھے کو بلا کر لاؤ. جیسے ہی بوڑھا آیا حسین نے کہا ذرا تو ہی کوئی پرانا نام بتا دے. رو کر کہنے لگا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگا اسے کربلا کہتے ہیں. ایک بار جیسے ہی کربلا کا نام سنا حسین نے کہا عباس گھوڑے یہیں پر لگائے جائیں گے, خیمے یہیں پر نصب کیے جائیں گے. یہ ہماری قتل گاہ ہے, یہ ہماری منزل ہے, یہ وہی زمین ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. آپ رونے میں اتنا شرمائے کیوں رہے ہیں؟ محرم کا مہینہ ہے, یہ تو رونے کا مہینہ ہے, اس میں کیسی شرم؟ اور یہ لائٹس اس لیے بجھا دی گئی ہے تاکہ آپ رونے میں شرم نہ کریں. روئیے روئیے گریہ کیجئے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے امام کیسا گریہ چاہتے ہیں. بیٹھا ہوا تھا ابو بصیر اور روئے جا رہا تھا, روئے جا رہا تھا. مجلس ختم ہو گئی. امام جعفر صادق نے کہا اے ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے حسین کے مسائل پر؟ اے ابو بصیر تو میرے جد کے مسائل پر روتا کیوں نہیں ہے؟ ایک بار رومال نکالا اور کہنے لگا مولا دیکھیے یہ پورا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. حسین کے آنسوؤں میں یہ رومال بھیگا ہوا ہے. تڑپ کر کہنے لگے تو رویا, خوب رویا, مگر سن ذکر حسین میں ایسے رونا چاہیے جیسے بوڑھی ماں جوان پہ لاشیں بھر. تو آپ تو سب جوان بیٹھے ہیں, اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے. آپ کو پتا ہے جب آپ کی چیخیں بلند ہوتی ہے, جب آپ کی ہائے بلند ہوتی ہے, امام وقت آپ کو دعائیں دیتے ہیں. زہرا آپ کے آنکھوں کے نیچے اپنے رومال کو حسین پر گریا. سیدہ کی خواہش ہے. لیجئے تقریر تمام ہو گئی. اس نے کہا آقا اسے کربلا کہتے ہیں. ایک بار حکم ہوا خیموں کو نصب کیا جائے. عباس یہی وہ زمین ہے جہاں تمہارے بازو کٹیں گے. عباس یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا گلا کٹے گا. عباس یہی وہ زمین ہے جہاں اصغر کے گلے کو چھیدا جائے گا. عباس قاسم کا لاشا یہی پر پامال ہوگا. عباس زینب کی چادر. اللہ اکبر. زینب کی چادر اسی بن میں چھینی جائے گی. اللہ اللہ. ایک بار خیمے لگنا شروع ہوئے. حسین نے کہا ذرا اے بنی اسد والوں میرے پاس آؤ. کربلا کی زمین بنی اسد والوں کے پاس تھی. ایک بار قریب بلایا اور قریب بلا کر کہنے لگے ہم تمہاری زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. رو کر کہنے لگے اس زمین پر نہ بسیے, اس لیے کہ کوئی بھی نبی کا وسیع اس زمین سے بغیر مصیبت کے واپس نہ گیا. یہ بڑی درد کی زمین ہے, یہ بڑی کرب کی زمین ہے. اس زمین پہ بستی نہ بسائیے. حسین نے رو کر کہا اسی زمین کا تو مجھ سے وعدہ کیا گیا. تم بتلاؤ تم کتنے اسے درہم و دینار میں ہمیں فروخت کرو گے. ایک بار رقم طے ہوئی. جیسے ہی رقم طے ہوئی حسین نے کہا ہم اس زمین کو واپس تمہارے حوالے کر رہے ہیں, مگر سنو ہماری کچھ خواہشات ہیں. رو کر کہنے لگے کہیے کیا خواہشات ہیں؟ کہنے لگے سنو جب ہم مارے جائیں ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اور سنو
दूसरी बात यह है कि कोई मुसाफिर हमारी कब्र का पूछते हुए आए, उसे हमारी कब्र का पता दे देना। और तीसरी ख्वाहिश ये है, जब कोई मुसाफिर आ जाए उसे हमारी तरफ से यहाँ पर मेहमान रखना, उसे पानी भी पिलाना, उसे खाना। एक बार कहा ठीक है हम ये काम करेंगे। कहने लगे अब तुम जाओ और अपनी औरतों को भेज दो। बनी असद के मर्द गए और अपनी औरतों को भेज दिया। एक बार जैसी औरतें हुसैन के सामने आई, रोकर कहने लगे ए औरतों मुझे पहचान लो, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। क्या सुन रहे हैं आप? ऐ औरतों मुझे पहचानो, मैं नबी की बेटी का बेटा हूँ। ऐ औरतों मुझे पहचानो, मैं ज़ैनब का भाई हूँ। एक बार रोकर कहने लगे सुनो, अगर तुम्हारे मर्द हमें यजीद के लश्कर के डर से दफनाने में कोताही करे तो तुम पानी पीने के बहाने आना, पानी भरने के बहाने आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। एक बार औरतों से गुफ्तगू हो गई, कहने लगे अब अपने बच्चों को भेजो। एक बार छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन ने किसी बच्चे को अपने जालू पर बिठाया, किसी बच्चे के रफ्सार पे प्यार किया। आखिरी जुमले एक बार रोकर कहने लगे बच्चों मुझे पहचानो, मैं असगर का बाबा, मैं सकीना का बाबा। रोकर कहने लगे अगर तुम्हारे बाबा यजीद के डर से हमें पकड़ा न सके, तुम खेलते खेलते आना, हमारी लाशें बहा, मिट्टी बहा देना। अरे बरार बाल था, लाशें दफन हो जाए, मगर करबला हुसैन का लाशा पैर दौड़े का मातमे हुसैन। हर वक्त चमकता था करबल में मदीने में, तावीज़ की मानिंद था शब्बीर के सीने में। गुम हो गया वो कैसे है, गुम हो गया वो कैसे, जिंदा में लकीना दामे सकीना को दादा हुसीना। हर वक्त चमकता था करबल में मदीने में, तावीज़ की मानिंद था शब्बीर के सीने में। गुम हो गया वो कैसे है, गुम हो गया वो कैसे, जिंदा में लकीना दम सकीना को याद आया वो सीना। जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना। जिंदा
سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ اے وقت اجل رک جا بیماری کو دے دے بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے شاید میری قربت پہ ہے شاید میری قربت پہ آئے کبھی بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں امام حسن یا حسین امام حسن یا حسین مولا امام یا حسین 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 یہ ماشاءاللہ پڑھ کے ہیں ذرا ساتھ دیں یا حسین 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 او شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی او سینے پہ جو شاہ پلی سینے پہ جو شاہ پلی اور جس کی ہوا بن میں چلی جس کی ہوا بن میں چلی وہ پر تمام مولا امام حسن مولا امام محمد اور محمد برکت سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا نبی اللہ